السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 193 193، سورہ المائدہ، آیت نمبر 3، پارہ نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ تم پر حرام کیا گیا ہے، تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹنے والا جانور، اور جسے چوٹ لگی ہو، اور گرنے والا، اور جسے سینگ لگا ہو، اور جسے درندے نے کھایا ہو، مگر جو تم ذبح کر لو، اور جو تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو، یہ سراسر نافرمانی ہے۔ آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ پھر جو شخص بھوک کی کسی صورت میں مجبور کر دیا جائے، اس حال میں کہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ تعالی بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ حرمت حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردہ جانور، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اور وہ جانور، اہلا نام پکارا جائے، لغیر اللہ غیر اللہ کا، بھی اس پر، والمنخنقۃ
اور گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور، والموقوذہ اور چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور، والمتردیہ اور گر کر مرنے والا جانور، والنطیحہ اور جو کسی کے سینگ سے مر جائے، وما اکلا اور جس کو کھا جائیں السبع درندے، الا ما مگر جس کو زکیتم تم ذبح کر لو، وما اور جو ذبیحہ ذبح کیا جائے علی النصب آستانوں تھانوں پر، وان اور یہ کہ یعنی یہ بھی حرام ہے کہ تستقسموا تم قسمت معلوم کرو بالازلام فال کے تیروں کے ساتھ، ذالکم یہ سب فسق گناہ ہیں یعنی گناہ کے کام ہیں، الیوم یئسا آج نا امید ہو گئے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کافروا کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم چنانچہ نہ تم ڈرو ان سے، واخشونی اور مجھ ہی سے ڈرو، الیوم آج اکملت میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، واتممت اور میں نے پوری کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، وردیت اور میں نے پسند کر لیا، لکم تمہارے لیے، الاسلام اسلام کو، دینن بطور دین کے، فمن پھر جو شخص اضطر لاچار ہو جائے، فی مخمصۃ بھوک میں، غیر جبکہ نہ، متجانف مائل ہونے والا ہو، لاسم گناہ پر، فإن تو بے شک اللہ تعالی غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام جانوروں کے متعلق ہمیں آگاہ فرمایا، جو جانور حرام ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی شروع کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ وہ جانور جن کے حرام ہونے کا بیان آئندہ ہوگا، تو اب وہ حرام جانور ان کے متعلق یہ آیت مبارکہ بتاتی ہیں کہ حرام جانور کون سے ہیں۔ تو ان حرام جانوروں کی ہمیں تفصیل بتا دی، فرمایا کہ تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، المیتہ مردار، اس سے مراد وہ جانور جو بغیر ذبح کے مر جائے، ہلاک ہو جائے، مردار وہ اللہ نے ہمارے اوپر حرام کر دیا۔ مردہ جانور کا کھانا حرام ہے، اور اسی طرح حدیث کے مطابق مچھلی کا کھانا حلال ہے، اور اسی طرح ٹڈی بھی حلال ہے۔ حالانکہ مچھلی سمندر سے نکالے جانے یا پانی دریا سے باہر نکالے جانے کے بعد وہ مردہ ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، لیکن مچھلی اور ٹڈی یہ دونوں چیزیں ہمارے پروردگار نے ہمارے اوپر حلال کی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، احل لنا میتتان ودمان، بعض روایات میں احلت لنا میتتان ودمان، ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کر دیے گئے ہیں۔ فاما المیتتان، دو مردار وہ کون سے ہیں؟ تو فرمایا کہ فالحوت والجراد، یہ دو مردار، یہ دو مردہ مچھلی اور ٹڈی ہے۔ مچھلی پانی سے نکلنے کے بعد مردہ ہو جاتی ہے، اور ٹڈی بھی بغیر ذبح کے وہ حلال ہے۔ دونوں، نہ مچھلی کا ذبح کرنا ہے، نہ ٹڈی کا ذبح کرنا ہے، یہ دونوں مردار، دونوں مردہ ہیں اور دونوں حلال ہیں۔ وَأَمَّا الدَّمَانِ، اور دو خون کون سے ہیں؟ فرمایا فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ، دو خون سے مراد جگر اور کلیجی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دو چیزیں جو ہیں وہ حلال کی ہیں، بلوغ المرام کتاب الطہارہ، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر احادیث۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات میں فرمایا کہ تم پر مردہ جانور حرام ہے۔ حدیث کی روشنی میں مچھلی اور ٹڈی اور تلی اور کلیجی یہ حلال ہیں۔ ابن ماجہ 3314 اور اسی طرح سلسلہ صحیحہ 1118۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے۔ تو خنزیر بھی حرام ہے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے عوام کے اندر کہ خنزیر کا نام یا سور کا نام نہیں لینا چاہیے، نہیں تو فلاں فلاں ہوتا ہے۔ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سور کا نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا، خنزیر کا نام لینے سے کچھ نہیں بگڑتا۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر خنزیر بھی حرام ہے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم مردہ جانور نہیں کھاتے اور ہم خنزیر بھی نہیں کھاتے، جبکہ کفار اور اسی طرح مشرکین اور اسی طرح چائنیز اور دیگر کافر اور یہود و نصارہ وہ خنزیر کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، بلکہ جیسے ہمارے ہاں بکریوں کے بڑے بڑے فارم ہیں، گایوں بھینسوں کے بڑے بڑے فارم ہیں، ان کافروں اور یورپین لوگوں کے ہاں خنزیر کے بڑے بڑے فارم بنائے گئے ہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر خنزیر کو حرام کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ خنزیر ایک بے حیا جانور ہے، اور خنزیر کا گوشت منٹوں میں خراب ہوتا ہے۔ بذات خود خنزیر سور ایک بے حیا اور بد کردار قسم کا جانور ہے، اور پھر بندہ جو کھاتا ہے، یاد رکھیے جو کھاتا ہے اسی کے اثرات بندے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو ہم مسلمان ہیں، یہ جو چیزیں اللہ نے ہم پہ حرام کر دی سو کر دی، اب ان کو کوئی نہیں کھانا۔ بندہ جو کھاتا ہے وہی اس کی طبیعت پر، اس کی نیچرل میں اثرات پائے جاتے ہیں۔ مثلا آپ اپنی گائے کو اچھے سے اچھا چارہ دیں گے، اچھے سے اچھا ونڈا کھلائیں گے، تو جو آپ نے کھلایا، جو آپ نے گائے کو دیا، اسی کے اثرات اس کے گوشت میں بھی ہوں گے، اس کے دودھ کے اندر بھی پائے جائیں گے۔ تو خنزیر ایک بے حیا اور بد کردار قسم کا جانور ہے۔ خنزیر کے متعلق آنکھوں دیکھا حال دیکھنے والوں نے یہ بیان کیا کہ خنزیر کی مادہ اپنا سر کسی جھاڑی یا کسی جگہ میں دے کر کھڑی ہو جاتی ہے، پیچھے جنگل کے اندر یا پہاڑوں کے اندر ایک خنزیر مادہ کے ساتھ بیک وقت 2 4 5 10 15 جو خنزیر نر ہیں وہ سیکس کا عمل کرتے ہیں اور لائن بنا کر پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا بیان ہے جنہوں نے جنگلوں پہاڑوں میں یہ آنکھوں دیکھا حال دیکھا۔ ایک خنزیر اس مادہ کے ساتھ سیکس کرتا ہے، اور سیکس کرنے کے بعد جو پیچھے مزید خنزیر ہیں وہ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ سیکس کرنے کے بعد پھر دوبارہ پچھلی لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اپنی باری کے انتظار میں رہتا ہے۔ بالآخر وہ خنزیر مادہ تنگ ہو کر بھاگ پڑتی ہے۔ یہ سارے نامراد مردار، یہ سب کے سب بے حیا اس کا پیچھا کرتے ہیں، پھر اسے پکڑا جاتا ہے اور پھر یہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر خنزیر کو حرام کیا، اور جو لوگ خنزیر کھاتے ہیں آج وہ یورپ کے لوگوں کی بے حیائیاں ہمارے سامنے ہیں، ان کی بے حیائیاں، ان کی بدکرداریاں ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو ہم کھائیں گے، جو ہم پیئیں گے، وہ ہمارا کھایا پیا ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہماری پرسنالٹی پر پوری طرح اثر انداز ہوگا۔ تو اس لیے جب حرام کھائیں گے، گندا کھائیں گے، تو گندے کرتوت ہوں گے۔
اور جب حلال کھائیں گے، پاکیزہ اور طیب کھائیں گے تو پھر معاملہ اسی طرح کا ہی ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام ہے۔ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے تو وہ حرام ہوگا۔ حالانکہ حلال ذبیحہ وہ ہے جسے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا تمہارے اوپر منخانی کا حرام ہے۔ یہ منخانی کا گلا گھٹ جانے والا وہ جانور جس کا گلا کسی چیز سے گھٹ گیا، وہ دم گھٹنے کی بنیاد پر وہ جانور مر گیا۔ اب چاہے گلے کے اندر رسی اتنی سخت ہوئی کہ اس کا رسی کی وجہ سے گلا گھٹا، دم گھٹا اور وہ مر گیا، یا بعض لوگ جو خود سے رسے وغیرہ کے ساتھ یا جانور کا اپنے ہاتھوں کے ساتھ گلا گھونٹ دیتے ہیں اور دم گھونٹ کر، گلا گھونٹ کر جانور کو مارتے ہیں، تو یہ منخانی کا بھی حرام۔ اسی طرح فرمایا تمہارے اوپر موقوذہ حرام ہے۔ یہ موقوذہ وہ جانور ہے کہ جسے لاٹھی یا پتھر یا کسی قسم کی چوٹ لگا کر مار دیا گیا ہو تو وہ بھی جانور حرام ہوگا۔ اور اسی طرح پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا متردیہ وہ جانور جو گر کر مر جائے۔ بکری پہاڑ سے نیچے گری، گائے، بیل، اونٹ، کوئی بھی حلال جانور ہے وہ پہاڑ سے نیچے گرا اور گر کر مر گیا تو یہ جانور بھی حرام ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، کنویں میں گر گئی اور وہ مر کر ہلاک ہو گئی تو یہ سارے جانور حرام ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا والنطیحہ وہ جانور جو سینگ لگنے سے مر جائے۔ گائے نے گائے کو سینگ مارا، کسی چھوٹے بڑے جانور نے آپس میں سینگوں سے ٹکرے لگائیں، جیسے بعض دفعہ یہ بھینس کے کٹے آپس میں ٹکرے مار مار کر ایک دوسرے کو یا دو میں سے کوئی ایک ہلاک ہو جاتا ہے تو یہ جانور بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جسے درندوں نے کھا لیا ہو، مثلا بکری کو درندے نے شیر، چیتے، بگاڑ نے پھاڑ ڈالا، آپ گئے تو شیر آدھا کھا گیا تھا، آدھا چھوڑ گیا تھا، یا شیر کے پکڑنے کی وجہ سے چیر پھاڑ یا دبا لینے کی وجہ سے وہ گائے یا وہ بکری مر گئی تو یہ جانور بھی حرام ہے، ایسے جانور کو بھی نہیں کھانا۔ اور فرمایا کہ الا ما زکیتم مگر وہ جنہیں تم مرنے سے پہلے پہلے ذبح کر لو۔ بلے نے مرغی کو پکڑ لیا، ابھی مرغی کا دم باقی تھا، شیر نے بکری کو پکڑ لیا، بگاڑ چیتے نے گائے کو پکڑ لیا، آپ جب پہنچے تو ابھی وہ جانور اس میں سانس چل رہی تھی اور آپ نے اس کے مردہ ہونے سے پہلے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا اور ذبیحہ کر دیا، خون بہا دیا، تو فرمایا کہ یہ جانور اب حلال ہوگا۔ اور اگر آگے آپ گئے، آپ کی بکری، آپ کی مرغی، آپ کی گائے مری پڑی تھی اور اس کا روح نکل چکا تھا اور وہ مردہ ہو چکی تھی تو یہ جانور بھی حرام ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو تھانوں پر، استان پر ذبح کیا گیا جانور ہو یہ جانور بھی حرام ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مشرکین اپنے معبودوں کے لیے انہوں نے جگہ مقرر کر رکھی تھی، جگہ مقرر کرتے اور انہیں جو ہے وہ یہاں پر کوئی نہ کوئی نشان لگا دیتے، مثلا بت درخت، قبر وغیرہ وغیرہ، اور وہاں جا کر ان بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح کہا گیا کہ نصب سے مراد وہ پتھر ہیں جو کعبے کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے۔
ایسی جگہوں کو استہان، تھان اور آستانہ وغیرہ کہا جاتا ہے، ایسے جانور بھی حرام ہیں، ایسے جانور بھی حرام ہیں، بھلے ان پر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا گیا ہو۔ آج کے دنوں میں، وہ تو 1400 سال پہلے کا مسئلہ تھا نا، آج بھی ہے ویسے ہندوؤں کے ہاں، وہ ایک پتھر ہے، اس کا نام، جس پر جا کر یہ دودھ ڈالتے ہیں، اس پتھر کا نام ہے، اب نام ذہن سے نکل گیا۔ تو ہمارے ہاں مسلمانوں میں جناب یہ دیگ پک کر جا رہی ہے علی حجویری کے دربار پر، گولڑے کے دربار پر۔ میں اور میرے بھائی الیاس اسلام آباد میں کسی دربار پر گئے دیکھنے کے لیے، آنکھوں دیکھا حال کہ یہاں بد عقیدہ مشرک بدعتی کیسے شرک کرتے ہیں۔ گاڑی سے اترے تو ایک نامراد آ گیا اور دیکھ کر ریٹ بتانے لگا۔ تو یہ ایسی جگہوں پر ان مردوں اور بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو ذبح کیا جاتا ہے یا جو تقسیم کیا جاتا ہے، یہ بھی سب کا سب حرام ہے۔ یہ ابو داؤد ہے، اور ابو داؤد کے اندر 3313 3313 نمبر کی یہ حدیث ہے، اور علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانا مقام پہ جا کر اونٹ کو نہر کرے گا۔ یہ شخص پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ انی نظرت ان انہرا ابلا ببوانتا، میں نے نظر مانی ہے کہ میں بوانا مقام پہ جا کر اونٹ ذبح کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حل کان فیہا وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، فرمایا کیا وہاں ایام جاہلیت کے استانوں میں سے کوئی استان تو نہ تھا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پیارے نبی نے پوچھا کیا وہاں مشرکین کی عیدوں میلوں میں سے کوئی میلہ عید تو نہیں ہوا کرتا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوفی بنذرک فإنہ لا وفاء لنذر فی معصیۃ اللہ، فرمایا کہ جاؤ پھر اپنی نظر کو پورا کرو، اور ایسی نظر کا پورا کرنا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جناب جانور ذبح کرنا یا دیگیں لے کر جانا ان درباروں اور مزاروں پہ کہ جہاں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھا جاتا ہے اور سجدے کیے جاتے ہیں، ایسا کرنا حرام ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ تیروں کے ساتھ قسمت کا حال معلوم کرنا یہ بھی سراسر نافرمانی ہے، اور یہ بھی حرام کے کام ہیں۔ ازلام سے مراد عربوں کے تیر قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، اور رومیوں کے شطرنج کے مورے ہیں جن کے ساتھ وہ جوا کھیلا کرتے تھے۔ تو تیروں کے ساتھ قسمت کا حال معلوم کرنا، اور اس کے لیے عرب کے مشرکوں نے اپنے بتوں کے ہاتھ میں تیر دیے ہوئے ہوتے تھے، اور بیت اللہ میں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے بت رکھے، اور ان کے بتوں تصویروں کے ہاتھ میں تیر تھما دیے گئے تھے۔ اسی طرح قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے لوگ اپنے پاس بھی تیر رکھتے، مثلا یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ تیروں بھرا ایک تھیلا پاس ہوتا اور ایک تیر نکالتے، اس پہ اگر لکھا آتا کہ افعل کر تو وہ کام کر لیتے، اور اگر اس پہ لکھا ہوتا لا تفعل مت کر تو وہ نہ کرتا، اور اگر تیر پہ کچھ لکھا نہ ہوتا تو دوبارہ تھیلے میں سے ایک اور تیر نکالا جاتا تھا۔ تو یہ بھی حرام ہے۔
اور پھر فرمایا کہ آج کے دن جو یہ کافر اور بے ایمان لوگ ہیں، آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ کیا مطلب کہ اب تمہاری طاقت اس قدر مستحکم ہو گئی کہ تمہارے دشمنوں کی کمر ٹوٹ گئی، اور وہ اس بات سے قطعی طور پر مایوس ہو گئے ہیں کہ تمہارے دین کو، اسلام کو وہ نیچا کر دکھائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ ڈرنا صرف میری ذات سے ہے، مجھ سے ڈرنا ہے، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی۔ ایک یہودی نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس جگہ کو، ہم اس جگہ کو اور اس دن کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، یعنی اس آیت کا نزول 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں ہوا تھا اور جمعہ کا دن تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 45۔ پھر فرمایا کہ جو مجبور کر دیا گیا ہو، بھوک کی وجہ سے جان جانے سے خطرہ ہو، تو بھوک کی وجہ سے مجبور اور لاچار آدمی ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، ہاں شوق سے نہ کھائے اور اسے جائز اور حلال نہ سمجھے، جان بچانے کی خاطر بقدر ضرورت کھا سکتا ہے۔ معلوم ہوا حرام کھانے کا تعلق بھوک اور مجبوری سے ہے۔ بعض لوگ اپنی زندگی کا معیار بلند کرنے کے لیے سود کے لین دین اور دیگر حرام کے معاملات میں پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے۔ یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ اپنے جھوٹے سٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے ایسے کرتوت کیے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔